الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نریٹو کے محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پہ میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پہ رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ اس مہینے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ شعبان کے روزے، اس مہینے کی عظمت و اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول پاک اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو گمان ہوتا کہ اب کبھی ترک نہیں کریں گے۔ حضرت اسامہ کی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس قدر روزے رکھتے نہیں دیکھا جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس ماہ میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کیا ہے کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسند تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے پھر اسے رمضان سے ملا دیتے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ہی سے ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ امجدی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اسے تعظیماً کل سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں نے پوری رات عبادت کی، جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہوگا اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہوگی۔ یہاں تعظیماً اکثر کو کل کہہ دیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جس سے قوت وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ شفاعت مصطفیٰ، حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدیوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شعبان المعظم کے روزے اس لیے رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضور کو شعبان کے روزے پسند ہونے کی وجہ، جنتی صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ جب میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے تو میں روزے دار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان ماہ شعبان میں 3 روزے رکھے گا اور افطار کے وقت مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی روزی میں برکت کی جائے گی، اور قیامت کے روز اللہ اسے جنتی اونٹنی پر سوار کرے گا، یہ اسی پر سوار ہو کر جنت جائے گا۔ اور جو کوئی شعبان کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ کے ذمہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جو شخص شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے جسم پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 10 روزے رکھے گا، اس کے لیے میری یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اس مقدس ماہ منور میں عبادات کی کثرت کریں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ میرے سرکار کا مہینہ ہے، اور اس کے وسیلے سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یقیناً ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے تھا، جبھی تو فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں، آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں۔
اس اچھی نیت سے ماہ شعبان کے روزے رکھنے میں دلچسپی لیں۔ اس مہینے میں جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اے کاش ہم بھی روزے دار ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم پر اپنا خاص فضل فرمائے، ہماری انفرادی و اجتماعی پریشانیاں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب کے صدقے دور فرما کر ان مقدس دنوں میں زیادہ سے زیادہ فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں یعنی شب برات بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، شعبان کی 15ویں رات بھی ان میں ایک ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔